ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا۔ نظریاتی کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے مراسلے میں، جس پر کونسل کے کئی ارکان کے دستخط ہیں، اس میں قرار دیا گیا کہ محمد علی مرزا کے کئی بیانات جو ہیں وہ نقل کفر پر مشتمل ہیں اور ان کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر کیے گئے ہیں۔ نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئر مرزا جو ہیں وہ سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی کے خلاف 295 کے تحت مقدمے کی حمایت کا فیصلہ کر دیا، بلکہ اپنا فیصلہ ہی سنا دیا۔ مقدمہ چلانے کی تو لوڑ ہی نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے عدالتی اختیارات بھی ہیں نا تو وہ اس نے فیصلہ دے دیا۔ کتنا بڑا فیصلہ کتنے آرام سے دے دیا، اس کے کانسیکوینسز بھی نہیں سوچے گئے، ان کی جان داؤ پہ لگا دی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ تمام جو علماء اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے، کل ان کے بارے میں کوئی کہہ دے، کسی ایک جملے کو پکڑ کے کہہ دے یہ کس طرح کی بات کر دی ہے اسلامی نظریاتی، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ ذرا غور کریں نا جی کہ نقل کفر پر مشتمل ہے اور ان کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر۔ بھائی شرعی مقصد ہے، شرعی مقصد تو ان کے پاس ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ چیلنج کریں کہ نہیں ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے بھی نقل کفر کیا ہے، کسی کے کلمات ہیں، وہ اگر کوٹ کیے ہیں تو ان پہ توہین رسالت لگتی ہے۔ یا تو اب یہ قرار دے دیں نا، اب نیت آپ نے جج کر لی، آپ نے کہا جی کہ یہ شرعی مقصد کے بغیر کیے گئے ہیں، اس لیے وہ تعزیری سزا کے مستحق ہیں۔ کیسے آپ نے کیسے یہ ججمنٹ دے دی؟ کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ شرعی مقصد؟ بھائی شرعی مقصد چلیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دعوت دین کا کام کرتا ہوں، اور سارے علماء کرام کا یہ دعویٰ ہے۔ جب بھی وہ نقل کفر کرتے ہیں تو وہ کفر کی مخالفت میں یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایسا فیصلہ کیا جس پر تعصب کا گمان نہیں، یقین ہے مجھے۔ محمد علی مرزا صاحب پر اور کئی الزامات لگ سکتے ہیں، خود میں ان سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ حضور والا آپ کا طرز تخاطب درست نہیں ہے، آپ کا لہجہ بھی ایک دائی کے شان نہیں ہے۔ کتنی بار کھل کر میں نے گفتگو کی ہے، بہت بڑا ان کا مداح ہونے کے باوجود میں ان کا سخت کرٹک بھی رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، لیکن گستاخی نہ یار، ایسے نہیں۔ گستاخی کا فتویٰ دینا، دام لگانا، یہ ذرا سوچ سمجھ کے، کسی کی جان سے کھیلنا، اور کسی کی نہیں، ایک عالم دین ہے جن کو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ سنتے ہیں، ان کو سن کے وہ دین کے قریب آئے ہیں۔ ان کے جس بیان پر FIR درج ہوتی ہے اس پر جاوید غامدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس پر گستاخی کا الزام نہیں لگ سکتا۔ جامعہ بنوریہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ محمد علی مرزا پر گستاخی کا الزام درست نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طرح کی رائے دے کر میرا خیال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ پہلے یہ اطلاعات ہیں کہ جس سیکورٹی خدشات کی وجہ سے انہیں تیسری جیل میں منتقل کیا گیا، وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، جہاں انہیں دیگر قیدیوں سے الگ تھلگ ایک بیرک میں تنہا رکھا ہوا ہے، جہاں ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا، ہائی سیکورٹی زون ہے، وہ عدالت میں بھی پیش کرنا ایک مسئلہ ہے۔ ان حالات میں اسلامی نظریاتی کونسل کو اس طرح کی رائے کسی طرح بھی میرا خیال دینا جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے۔ کم از کم ایک مذہبی انتہا پسند معاشرے میں اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ معاشرے کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا چاہیے تھا۔